बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क में जो सियासी हलचल है और सैलाब की तबाहकारियाँ, इन सब में मौजूदा सरकार जिस तरह से भारत से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहती है और प्याज और टमाटर को बुनियाद बनाकर ट्रेड का आगाज़ करना चाहती है, अब इस मामले में एक मरतबा फिर इमरान खान सुरखरू हुआ है। भारतीय मीडिया ने किस तरह से छितरोल करके रख दी है इस पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत की, और किस तरह से आपका और मेरा, क्योंकि देखें घर की बात घर में है, घर से बाहर नहीं है, और भारतीय मीडिया अगर इन्हें भी कुछ कहता है तो हमारा खून इस पर भी खौल उठता है। तो इस सब के अंदर हमारी बेइज्जती कैसे करवाई जा रही है, मैं आपके सामने ये डिटेल्स भी रखूँगा। जबकि मिफ्ताह इस्माइल की छुट्टी और मिफ्ताह इस्माइल को घर भेजने की तैयारी, तमाम तर तनकीद समेटने के बाद, तमाम तर जितनी बुराइयां हैं वो अपने खाते डलवाने के बाद, नून लीग क्या मिफ्ताह इस्माइल की कुर्बानी बली का बकरा बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। और अगर इंतज़ार IMF डील का ही था तो क्या IMF डील के बाद और कुर्बानियाँ भी होंगी, इस पर भी बात कर लेते हैं। जबकि जो दोहरा मेयार है, इमरान खान साहब ने कानूनी कार्रवाई का कहा और उन पर दहशतगर्दी की दफ़ात लग गईं, लेकिन तलाल चौधरी ने इंतहा कर दी है। और जो ब्यूरोक्रेसी है और इसमें RPO, DPO, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, उनके हवाले से जो बातें कही हैं उन पर भी आते हैं और सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। मैं इस वक्त, आप देख सकते होंगे, एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, लेकिन ख़बरें काफ़ी इम्पॉर्टेंट थीं और पिछले कुछ दिनों से एक मसरूफ़ियत थी और उस मसरूफ़ियत के हवाले से बहुत जल्द आपको अच्छी ख़बर मिल जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा वीडियोज़ का जो तसलसल है वो टूटा, लेकिन अब इंशाल्लाह वो तसलसल भी जारी रहेगा, बल्कि और ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इंशाल्लाह एक दो दिन में आपके सामने हम गुड न्यूज़ भी रख देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इमरान खान साहब को ये लोग ताने दे रहे हैं कि वो ज़मानतें क्यों करवा रहे हैं, जबकि पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में वज़ीर आज़म जो है हमारे शहबाज शरीफ साहब, उनके मुआवने खुसूसी और लीगी रहनुमा अता तारड़ ने भी दरख्वास्त दी और इनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है, अबूरी दरख्वास्त ज़मानत, वो भी मंजूर हो गई और इन्हें गिरफ़्तार न करने का हुक्म देते हुए 14 सितंबर तक जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है आइंदा समात पर लाहौर की सेशन अदालत ने। और इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, जो अता तारड़ हैं उन्हें धचका जो लगा है वो ये है कि अता तारड़ साहब हंगामा राई केस में तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे थे। तो अब जो लाहौर की सेशन अदालत है उसने ज़मानत तो दी है, लेकिन ये कहा है कि आपको केस में शामिल तफ्तीश होना है। अब अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते तो फिर सज़ा भी मिलेगी और ये अदालत की तौहीन भी है, क्योंकि अदालत के ऑर्डर्स की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और गुज़श्ता माह अता तारड़, राणा मशहूद समेत 12 लीगी रहनुमाओं की गिरफ़्तारी के वारंट जारी किए गए थे और इन्होंने इसके ख़िलाफ़ सेशन अदालत में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अब यहाँ पर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के अल्फाज, इमरान खान की बातें, इमरान खान की तकारीर किसी से हज़म नहीं हो रही। और इसके अंदर जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो ये हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की इदारों के ख़िलाफ़ तकरीरों से मुतल्लिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीर बराह रास्त नशर करने की इजाज़त दी गई। चैनल्स पर प्रेशर है। बोल जो है वो इस वक्त बहुत बहादुरी का मुजाहरा कर रहा है। ARY को सज़ा दी गई। ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत में मुकर्रर की गई दरख्वास्त में इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी, इनके नाम भी शामिल हैं। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जो हैं उन्होंने इस वक्त इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, ये 2 रुकनी बेंच होगा और ये 8 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार हुसैन फैसल को नोटिस जारी कर दिया है। यानी कि इस तरह की दरख्वास्तें जिस तरह लोग जमा करवाते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन जो बदमाशी है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नून लीग पर ख़त्म है। इमरान खान साहब ने सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बात की। आप मुझे ये बता दें कि एक आइन और कानून की बालादस्ती वाला मुल्क, वहाँ पर ये किसी को कहना कि आपके ख़िलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, इसमें क्या मुज़ायक़ा है। लेकिन ज़ाहिरी बात है, नून लीग जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ भी बोलती है, वजाहत भी नहीं देती
اور آج کے دن تک نہیں دی. شہباز گل کو کبھی بھی عمران خان یا پی ٹی آئی نے ڈیفینڈ نہیں کیا, لیکن نواز شریف کی تقاریر کی آج تک کسی نے نہ لا تعلقی کا اظہار کیا نہ مذمت کی, کیونکہ وہ اس پورے نظام کو بلیک میل کر کے چلاتے آئے ہیں اور چلاتے رہیں گے. ان کا طریقہ واردات ہی یہ ہے. اب یہاں پر طلال چودھری جو ہیں انہوں نے ایک دھمکی دی ہے اور انہوں نے آر پی او کمشنر چشتیاں اور دیگر سب کو دھمکیاں دیں اور کہا کہ آپ نے اگر ہمارے کارکنوں کو کچھ کیا, اگر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی کی تو ہم آپ کا منہ توڑ دیں گے. یہ ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اور یہ اے آر وائی چلا رہا تھا اور میں نے اے آر وائی کا کلپ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں اور کس طرح کے معاملات کو لے کر یہ چل رہے ہیں. لیکن یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے انہوں نے اور بھی باتیں کیں اور اس طرح کی باتیں کیں جنہیں بالکل میوٹ کرنا پڑ گیا تھا. تو یہ انتہائی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے. اور اب دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب پر قانونی کارروائی پر توہین عدالت ہے. جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اس پورے ٹولے نے حملہ کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر یہ حملوں پر حملے کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے خود کمان سنبھالی, فرنٹ فٹ پر جا کر پہلا ٹویٹ کیا ان کے صحافیوں کا ٹولہ. اور چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ, وہ ہیومن رائٹس پر بہت باتیں کرتے رہے ہیں اور وہ ان کے کیسز میں اس کے علاوہ وہ بڑی توہین عدالت کے معاملہ جو ان کی اپنی توہین تک کی بات ہو یا ان تک کوئی سوال اٹھے تو وہ اس پر بھی کافی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے رہے. ان پر بہت سے لوگوں نے تنقید کی پی ٹی آئی کے دور میں, ان کے اوپر بھی انہوں نے کوئی زیادہ ایکشن نہیں لیا. شاید اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, لیکن ادارے کی اوور آل ساکھ جو ہے اسے بہت زیادہ متاثر کیا جا رہا ہے. اب یہاں پر ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, انڈیا والے معاملے پر بعد میں آتے ہیں اور پاکستان کو کس طرح سے امداد دے کر اقوام متحدہ میں بھی رگڑا لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. وزیر خزانہ جو ہے ہمارے مفتاح اسماعیل, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. کہتے ہیں کہ حکومت کے پاس 13 ماہ ہیں لیکن میرے پاس شاید اتنا وقت نہیں ہے. یعنی حکومت تو آفیشیلی 13 مہینے رہ سکتی ہے لیکن میرے پاس یہ وقت نہیں ہے. اور کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی بھی ٹیکس دینا نہیں چاہتا پر ملک سے پیسہ مانگ رہے ہیں, بہت شرم آتی ہے. آپ اپنی پارٹی میں صفائی کریں, سب کو کہیں وہ ٹیکس دیں اسی طریقے سے, 2 نمبریاں نہ کریں. اور سزا یافتہ آپ کی پارٹی کے قائد ہیں اور اس ملک کا پیسہ چوری کرنے پر تو آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. باتیں بہت اچھی ہیں, ٹیکس کے اوپر نو کمپرومائز ہونا چاہیے, بٹ آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا تھا, نومبر میں معاہدہ کیا اور پھر ایندھن پر سبسڈی دے دی. اور انہوں نے کہا کہ حکومت کے آنے کے بعد ہماری پہلی ترجیح آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی تھی. حکومت سنبھالنے کے بعد فوری آئی ایم ایف سے رابطہ کیا اور ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. عمران خان جب ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرتے تھے لیکن اس معاہدے میں بھی پاکستان کی عوام کا مفاد مقدم رکھتے تھے تو وہ غلط تھا. پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا نام دے دیا آپ نے اس جماعت کو, لیکن آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ اس ملک کو آئی ایم ایف کا وہ پیکج دلوانا ہے جس پر عمران خان پر تنقید ہوتی تھی, بلکہ اس سے بھی بدتر پیکج. ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ نہیں کیا, حکومت پاکستان آئندہ بھی ڈیفالٹ نہیں کرے گی, لیکن میرے پاس مجھے نہیں پتا کہ اتنا وقت ہے کہ نہیں. یعنی یہ جو انہوں نے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے کہ انہیں بھی فارغ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک جانب تو ہم بھارت کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور میں نے یہ بات پہلے بھی کہی کہ سیلاب کی آڑ میں انہوں نے کہا کہ جی انڈے اور ٹماٹر ہم یہاں سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, لے لیں, لیکن کیا یہ انہیں خیال ابھی آیا؟ نہیں. یہ وفاقی کابینہ بھارت کے اندر ہمارے ہائی کمیشن جو ہے پاکستان کا, اس میں ٹریڈ منسٹر کی تعیناتی, قمر زمان ایک افسر ہیں, ان کی تعیناتی کی منظوری دے چکے تھے. یعنی اس وقت بھی یہ ہم نے تنقید کی تھی کہ ہمیں ٹریڈ پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو ایک پرنسپل سٹانس ہے پاکستان کا, ریاست پاکستان کا مقبوضہ وادی کے لوگوں کے ساتھ. ابھی سید علی گیلانی کی برسی تھی, پہلی برسی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور تیرا میرا, اور کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی فاؤنڈیشن میں ہیں. ہمارے فاؤنڈر محمد علی جناح نے بھی یہ باتیں کی. اب ایک جانب انڈیا نے کیا کیا جی, انڈیا نے یو این کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور اس کے اوپر پاکستان جو ہے اس کے اوپر کارروائی کی جائے. یعنی کہ وہ اس وقت ایسے غرور میں آ چکے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں پر یہ جو اس وقت رجیم بیٹھی ہے یہ آپ کے اور میرے لیے سٹینڈ تو نہیں لے سکتے. اب جی انڈین میڈیا کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا, وہ میں کلپ نہیں چلاؤں گا, میں آپ کے سامنے اسے ایکسپلین ضرور کروں گا. کیوں نہیں چلاؤں گا؟ کیونکہ وزیر اعظم جو ہے وہ اس پر ہم تنقید تو کریں گے لیکن گھر سے باہر گھر کے مسئلے جو ہیں ان پر ہمیں غصہ آئے گا. پاکستان بھارت سے اس میں جو ایک پرسیپشن دی جا رہی ہے, جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان بھارت سے زبردستی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں اس کلپ کے اندر ان کی تضحیق کی جا رہی ہے. وہ شہباز شریف کی تضحیق ہوتی تو شاید میں اتنا زیادہ نہ بولتا, لیکن آپ کے, میرے اور 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم, فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی دیٹ از اے ڈفرینٹ ڈبیٹ, لیکن ان کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے. اور پاکستان میں راستے بند ہونے کی وجہ سے آبویسلی سب بند ہو چکا ہے. شہباز شریف کا ایک اسکیچ بنایا ہے اور اس میں پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے, دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کا جو وزیر اعظم ہے, اور بھارت کے
کو جو ملک کھٹکتا ہے اس کا جو وزیر اعظم ہے اس کو ٹماٹر کی ریڑھی کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے. یعنی کہ ایک ٹماٹر کے پیچھے اگر ہم اس چیز کا اور اس طرح کا پرسیپشن وہ بنا رہے ہیں کہ ہم زبردستی تعلقات ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارا گزارا نہیں ہے. اور ان کے میں ٹویٹس بھی کچھ لوگوں کے ان کے جرنلسٹ کے دے رہے ہیں, وہ تو دے رہے ہیں ہمارے لیے تو بہت چھوٹی سی بات ہے, آپ لوگ کون ہوتے ہیں. تو آپ کو اب ان کے مزاج کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کیسا معاملہ ہے. لیکن یہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.